بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی۔ آپ کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ آپ نے بہت تھوڑے وقت میں جتنا اچھا فیڈ بیک دیے ہے، بھرپور طریقے سے آواز کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں، تو دل خوش ہوتا ہے۔ چلیں، ہماری محنت رائے گاہ نہیں جا رہی، اور ہماری جو صدا ہے وہ صحرا میں نہیں ہے، بلکہ اس کا فیڈ بیک آ رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا، ایک بات تو آپ کو یہ طے ہے کہ ہمارا کام اس انداز میں نہیں ہے، جی سوشل میڈیا ہے تو جو دل ہے بولتے ہیں، اس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو ہم جو اخبارات سے یا ٹی وی چینل سے وابستہ لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایک المیہ یہی ہوتا ہے، 28-30 سال کی جو تجربہ ہے اور جو ٹریننگ ہے اور جو مشقتیں ہیں اس کا، کہ ہم بات وہ کرتے ہیں جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے تو وہ بات کرنی ہے۔ یہاں اگرچہ وہ اس طرح کا وہ ڈر نہیں ہے جس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم بات کریں، جب نیشنل ٹی وی پہ بات کرتے تو کوئی کیمرہ کا ڈر یا یہ وہ، لیکن اس کے باوجود بھی خود ایک سینسرشپ جو ہوتی ہے، اس سینسرشپ پہ اوپر ہمارا پورا عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور آپ کو ایک خبر کی طرف جو لے کے جانا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا 2-3 دن پہلے کہ نواز شریف صاحب کے لیے معاملات سیدھے ہو گئے ہیں، اور میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ باد سموم کے جھونکے جو ان کے چہرے کو جھلسا رہے تھے، اب وہ باد نسیم بن رہے ہیں اور ٹھنڈی ہوائیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ تو آپ نے دیکھ لیا، میری خبر پکی ثابت ہو گئی۔ حالانکہ میں نے دیکھا اس دن بھی بڑے بڑے ہمارے دوست احبابی ہیں وہ، لیکن بہت باخبر اور دانشور صحافیوں نے یہ دعوے کیے ہوئے تھے کہ نہیں، وہ نہیں آ رہا، وہ نہیں جا رہا، نواز شریف صاحب یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ اندر کی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو جائیں گی، ان کو عبوری ضمانت جو ہے، راہداری ضمانت جسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک طرح کی تسلی ہوتی ہے کہ بندے کو پکڑا نہ جائے، ایئرپورٹ پہ نہ پکڑا جائے، گھر سے گرفتار نہ کر لیا جائے، کہیں گاڑی پہ سفر کرتے ہوئے نہ گرفتار کر لیا جائے، عدالت پہنچنے دیا جائے۔ تو میری باتیں سچی ہو گئی ہیں، یہ تو کنفرم ہو گیا نا، ایک نہیں دو ضمانتیں ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ان کو 24 تاریخ تک ہاتھ بھی نہیں لانا۔ یہ میری بات کنفرم ہو گئی۔ اب آپ کو نئی بات سناتا ہوں۔ آج کا لطیفہ بڑا شاندار جو ہے، وہ ایک فوک وزڈم کی گفتگو ہے، بات ہے، اگر آکورڈ نہیں لگنی چاہیے، کیونکہ ہم فوک وزڈم دیہات کے پس منظر میں اور یہ اس ملک کے ساتھ اور اس علاقے میں جو ہماری مثالیں ہوتی ہیں، روایتیں، وہ آپ نے ایک مثال سنی ہوئی ہوگی کہ کہندے نے کہ کنجریاں لڑیں تو بڑے بڑے شریفوں کے نام آتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے یاروں کی لمبی فہرست گنواتی ہیں۔ اس کو پولائٹ لفظوں میں کہہ دیں تو اگر بدکار عورتیں آپس میں جب لڑتی ہیں تو وہ پھر جب یاروں کی فہرستیں گنواتی ہیں، اور وہ خاص طور پر بدکار دوست ہیں جو سہیلیاں ہوں، تو وہ پھر اپنے ایسے لسٹیں بناتی ہیں، کیونکہ ان کو دونوں کے یاروں دوستوں کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ پھر ایسے نام آتے ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے اے حاجی صاحب بھی ادھر ہی سن، اے چوش صاحب بھی، اچھا ملک صاحب بھی، او ہو شاعری بھی، اچھا شیخ صاحب بھی، او تسبیح پڑھ کے ہاتھ پڑھ کے نکلتے سن، اچھا یہ بھی، تو وہ بڑے بڑے شرفاء کے نام آتے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح وہ کسی نے کہا کہ وہ تمہارا یار فوت ہو گیا ہے، تو اس نے پوچھا کہ کس گاؤں کا۔ اس طرح کی بھی مثالیں، یہ ہماری روایات ہیں، مثال ہے۔ اب خبر کوئی آپ کو اور دینی ہے اس کی، یہ ایک مثال ہے تمہید کے حوالے سے۔ وہ خیر اس طرح اس سے شاید سوٹ بھی نہ کرے، لیکن کسی حد تک بات سوٹ کرتی ہے۔ اب جب لڑائی ہوئی ہے دوستوں کی، دو سہیلیوں کی، بہت ایک دوسرے کے ساتھ جو محبت کرتی تھیں، تو اس میں بھی وہ یاروں کے نام آنا شروع ہو گئے۔ وہی بہت سارے معصوم سے پیارے سے جو دوست احباب تھے، ان کے نام آنا شروع ہوئے۔ مثال، اب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں بہنیں آپس میں لڑ پڑی ہیں، دونوں سہیلیاں جو تھیں وہ لڑ پڑی ہیں، تو نام آ رہا ہے ہماری پیاری سی، معصوم سی، پاکیزہ سی، اچھی سی، نیک نیت سی، شریف سی، بھولی بھالی سی اسٹیبلشمنٹ کا، کہ جناب اسٹیبلشمنٹ۔ اب جب یہ بات پیپلز پارٹی والے بلاول صاحب یا آصف زرداری صاحب یا پیپلز پارٹی کے دوسرے لیڈر جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ فکس میچ ہے اور معاملات بڑے خراب ہیں، کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، نون لیگ کو فکس میچ کے ذریعے لایا جا رہا ہے، اس کے اندر آپ کو خبر دینی ہے۔ پیپلز پارٹی یہ بات کر رہی ہے، تو اس کے جواب میں بڑی مزے کی بات کی ہے خواجہ آصف نے، جو سابق وزیر دفاع بھی رہے ہیں اور نون لیگ کے مرکزی عہدیدار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اب پتہ چلا ہے، 17-18 مہینے کے بعد آپ کو پتہ چلا ہے کہ یہ فکس میچ تھا۔ اچھا، میں نے بڑا مزہ لیا اس بات کا۔ مزہ اس لیے لیا ہے کہ خواجہ آصف ایک پرانے منجھے ہوئے سیاستدان ہیں،
وہ جملے سوچ سمجھ کے بولتے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کوئی فکس میچ نہیں ہے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ الزام لگا رہے ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے آپ غلط بات کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی اور بڑا پیارا بڑا باریک سا طنز مارا ہے پیپلز پارٹی کو. کہتے ہیں کہ آپ کو اب پتہ چلا ہے یہ فکس میچ ہے. یہ نہیں، میچ تو فکس تھا. یعنی عمران خان جو کہتے رہے ہیں وہ بات کی انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ جناب یہ فکس ہی میچ تھا. ملا کے پیار محبت سے عمران خان کو نکالنے کے لیے راستہ بنایا گیا، ان کو لانے کے لیے راستہ بنایا گیا. اور اب کیونکہ اس ساری گیم میں اصل میں ہیرو جو تھے نا وہ آصف زرداری صاحب تھے، جوڑ توڑ کے بادشاہ ہیں، سیاست کے بادشاہ ہیں. یہ ساری دنیا کہتی ہے کہ سیاست ان کے بعد ختم ہے. تو انہوں نے اصل میں تو سارے معاملات کو اکٹھے کیے. مولانا فضل الرحمان کو بھی انہوں نے راضی کیا، نون لیگ والوں کو بھی وہی لے کے آئے، خود بھی یہی ساتھ تھے. پھر شہباز شریف کو وزیر اعظم بھی انہوں نے بنوایا. ساری جو بات چیت ہوتی تھی، جو رابطے ہوتے تھے طاقتور لوگوں کے ساتھ، تو اس میں بھی جو پیغام بازی تھی، جو معاملات تھے، وہ ظاہر ہے کہ زرداری صاحب کے ذریعے ہوا کرتے تھے. تو اس کے بعد آ گیا شہباز شریف صاحب. جب شہباز شریف صاحب ڈائریکٹ آ گئے، وزیر اعظم بن گئے، تو بقول عمران خان انہوں نے پھر بوٹ پالش کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی. اتنی مہربانی سے زبردست کر کے بوٹ جو ہے نا ایسے پالش کیے کہ ایسے چمکائے. مجال ہے کہ ان بوٹوں کے اوپر کوئی داغ، کوئی دھبا، کوئی مٹی، کوئی ایسی چیز نظر آئے جو تان و تشنی کا باعث بنے یا جو توہین کا باعث بنے یا جس سے کوئی غلاظت نظر آ رہی ہو. تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے صاف کیے وہ بوٹ. تو جب بہت زیادہ صاف کیے بقول عمران خان صاحب کے، تو وہ گڈ ہو گئے، وہ زیادہ گڈ ول میں آ گئے. اور جو رابطہ کار تھے، جو سارے معاملات کو بٹھانے والے تھے، وہ پیچھے رہ گئے. وہ جب پیچھے رہ گئے تو یہ ڈائریکٹ آگے آ گئے، تو پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اب پیپلز پارٹی یہ سوچ رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ چھوڑیں گے وہ آئیں گے پیپلز پارٹی میں. نون لیگ کو ضرورت نہیں ہے. نون لیگ کو ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ان کی تقریباً سیٹیں پوری ہیں. پنجاب میں بھی، پنجاب کی ان کو بیسک ضرورت ہے. پنجاب جو جیت جائے، آپ کو پتہ ہے وفاقی حکومت اس کی ہوتی ہے، تو ان کے سیٹوں کے اوپر ان کو تو ضرورت نہیں ہے کہ نئے بندے آ جائیں. ٹھیک ہو گیا. ضرورت تھی پیپلز پارٹی کو، اور پیپلز پارٹی یہ توقع کر رہی تھی کہ جو توبہ کر رہے ہیں، جو اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کا اظہار کرتے ہیں، جو پریس کلب کی سرخ کرسی پہ آ کے بیٹھ کے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی گردان پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ لوگ جو ابھی مختلف اینکرز کے پاس ٹی وی چینلوں کی سکرینوں پہ براہ راست نازل ہونا شروع ہو گئے ہیں، تو توقع تھی کہ یہ لوگ یہاں سے توبہ کر کے استغفار پڑھ کے گناہ اپنے بخشوا کے سیدھا پیپلز پارٹی کے تالاب میں غوطہ لگانے آئیں گے. اپنا جو ہے اشنان جو ہے، اپنا غسل صحت جو ہے، اپنا غسل توبہ جو ہے، اپنا غسل پاکیزگی جو ہے، وہ پیپلز پارٹی کے جو ہے اس کے تالاب میں جا کے کریں گے، اس کے سوئمنگ پول میں جا کے کریں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا طاقتور لوگوں نے منہ پھیر لیا یا ہاتھ ہو گیا پیپلز پارٹی کے ساتھ. تو وہ جو لوگ ہیں وہ جا رہے ہیں استحکام پاکستان پارٹی میں، پیپلز پارٹی کی طرف جا نہیں رہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ پاس ریس ہے کہ پھر وہی سندھ آئے گا، اور اس کے بعد باقی معاملات ٹھیک نہیں ہیں. تو اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ فکس ہے. اب جب یہ فکس میچ کی بات ہوئی تو خواجہ آصف نے اس لیے ٹانٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ میچ فکس کرانے والے تو آپ ہی ہیں بھائی جان، ہم نے تو نہیں کیا. اب میچ فکس ہونے کے بعد اب وہ معاملات آپ کے حق میں اس طرح نہیں رہے تو ادھر آ گئے. تو یہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی وجہ بھی میں بتا دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہاتھ کے اب میں کیوں ہوا ہے، کیا وجوہات ہیں. آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی میں آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں، اور کھانے پینے والے بھی بہت زیادہ لوگ نظر آتے ہیں. سندھ میں آپ کو بڑے بڑے لوگوں کے گھروں سے بڑا مال بھی ملا ہے. ایسا ہی ہے، بہت ساری چیزیں پکڑی گئی ہیں، بہت ساری لانچیں پکڑی گئی ہیں ڈالروں کی، سونے کی، یہ وہ. اچھا وہ اگرچہ ایک علیحدہ، وہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے کہ بہت سارا سونا پکڑا جاتا ہے، ایک دن خبر آتی ہے، اس کے بعد پتہ لگتا ہے کہ ادھا پتل سی، وہ پتہ نہیں وہ کدھر جاتا ہے. اس کے اوپر بھی تحقیق ہونی چاہیے. لیکن جو اس کا نام ہے نا، جنرل حافظ سید عاصم منیر، چیف آف آرمی سٹاف،
یہ نہیں ہے، میں یہ نہ سمجھنا کہ میں کسی ڈر کی وجہ سے یا کسی خوش آمد کی وجہ سے بات کر رہا ہوں، نہیں. مجھے جو اطلاعات ملی ہیں کہتے ہیں کہ ہی از اے ڈیڈ آنیسٹ مین، ڈیڈ آنیسٹ مین، کہ وہ ایماندار ترین آدمی ہے، پاگل پن کی حد تک ایماندار آدمی ہے. تو جو بہت ایماندار شخص ہوتا ہے نا، پھر اس کو کھانے پینے والے لوگ اچھے نہیں لگتے، اس کو وہ لوگ اچھے لگتے ہیں جو اس ملک کے لیے بہتر کام کر سکیں اور جو اس ملک کے لیے اچھے طریقے سے اس کے لیے سرو کر سکیں اور صرف اپنے مفادات کو نہ دیکھیں. اس لیے لڑائی ہوگی جی، ابھی گالم گلوچ اور بھی ہوگی، ابھی اور یاروں کے نام بھی آئیں گے اور بہت سا کے آئیں گے. تو اس لیے یہ خبر بتانا آپ کے لیے بڑا ضروری تھا، اور یہ ایک خبر کی خبر بھی ہے، اور یہ اس کا خواجہ آصف کی طرف سے ٹانٹ کی ٹانٹ بھی ہے کہ جناب انجوائے کریں اس بات سے کہ آپ کو اب پتہ چلا ہے کہ یہ میچ فکس تھا. یہ نہیں، یہ بات کر کے خواجہ آصف نے اب تک کے سارے بیانیے کا بیڑا غرق کر دیا، اپنے کا بھی، نون لیگ کے اپنے کا بھی، پی ڈی ایم کے سارے بیانیے کا بھی، اور خاموشی سے ایک بھی لفظ بولے بغیر، عمران خان کا نام لیے بغیر اس کے پورے موقف کی تائید کر دی ہے. آج اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا. لیکن جاتے جاتے ایک بار پھر وہی بات کہ سبسکرائب کر لیں، فالو کر لیں، کومنٹ کیا کریں، شیئر کریں.